رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام ناظرین و سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ میرے کریم ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سنی دعوت اسلامی شاخ وکرولی کے زیر اہتمام ہونے والے ہفتہ واری اجتماع میں آج ہرا اسلامک چینل وکرولی کے ذریعے فقیر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج مجھے عنوان دیا گیا ہے، لاک ڈاؤن میں کیا کھویا کیا پایا۔ میں گزارش کروں گا اپنے تمام ناظرین و سامعین سے کہ شروع سے لے کر آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سننے کی، اسے سمجھنے کی اور دل کے نہا خانوں میں جگہ دینے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ تقریباً 24 مارچ سے ہمارے ملک میں لاک ڈاؤن کا آغاز ہوا، اور یہ لاک ڈاؤن فرسٹ فیز، سیکنڈ فیز، تھرڈ فیز، اس طرح کرتے کرتے ہم اور آپ اکتوبر کے مہینے میں پہنچ چکے ہیں۔ بہت سارے اسٹیٹس میں مکمل طور پر لاک ڈاؤن اٹھا لیا گیا ہے، بہت سارے اسٹیٹس میں لاک ڈاؤن اب بھی چند پابندیوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ ہم جس شہر میں یا جس اسٹیٹ میں رہتے ہیں، یہاں لاک ڈاؤن پوری طرح سے ختم نہیں ہوا، بلکہ تقریباً 80% چیزیں کھول دی گئی ہیں، 20% چیزیں ابھی باقی ہیں، بچی ہوئی ہیں، لیکن ان 20% چیزوں سے بھی انسانوں کی زندگیاں وابستہ ہیں، روزمرہ کے معاملات وابستہ ہیں۔ اس لیے اس 20% لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی لوگ اچھے خاصے ڈسٹرب ہیں، کاروبار کا، کہیں آنے جانے کا بہت زیادہ معاملہ اور بڑی دشواری ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم نے کیا کیا کھویا ہے اور کیا کیا پایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا نے یا دنیا کے مختلف ملکوں نے اپنے اپنے اعتبار سے لاک ڈاؤنز اپنے ملکوں میں کیے، لیکن پہلے سے اس کی پلاننگ کی، پہلے سے اس کی تیاریاں کی، اور تیاریوں کے بعد انہوں نے لاک ڈاؤن کیا تو ممکن ہے کہ ان کے ملکوں میں، ان کے شہروں میں وہاں رہنے والے لوگوں کو زیادہ پریشانی نہ ہوئی ہو۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، کورونا وائرس جس ملک سے ہوتا ہوا ہمارے ملک ہندوستان تک پہنچا، اس ملک کے اندر اتنی پریشانی، اتنی مصیبت، اتنی آفت و بلا نہیں دیکھی گئی جتنا ہمارے ملک میں دیکھا گیا ہے، اور ہمارے ملک نے اس کو جھیلا ہے اور برداشت کیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے ہم نے کیا کیا پایا ہے، میں یہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا کھویا ہے، میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور پازیٹیو چیزوں کو، یعنی جو پایا ہے اس کو پہلے لے کر، جو کھویا ہے اس کو بعد میں لینے کی بھی ایک وجہ ہے، تاکہ جب ہمارا بیان مکمل ہو، اجتماع دعا کے ساتھ اختتام کو پہنچے، تو ہمارے دل دماغ میں یہ بات محفوظ رہنی چاہیے، تر و تازہ رہنی چاہیے کہ ہم نے لاک ڈاؤن کی وجہ سے کون کون سے نقصانات اٹھائے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، اگر میں آدھے پونے گھنٹے کی تقریر کروں
جس میں بے نمازی کو جو وعید آئی ہے، نماز چھوڑنے والے کے لیے جو وعیدیں آئی ہیں قبر کے تعلق سے، محشر کے تعلق سے، جہنم کے تعلق سے، اگر میں وہ بیان کروں اور اس بیان کے بعد آخر میں جاتے جاتے میں 2-3 چٹکلے سنا دوں، تو ظاہر ہے کہ جو کچھ میں نے وعید کے تعلق سے، جہنم کے تعلق سے، قبر کے عذاب کے تعلق سے کہا تھا، وہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں ہوا ہو جائیں گی، وہ باتیں دھری رہ جائیں گی، وہ باتیں دل پر اثر نہیں کریں گی۔ اس لیے ہم نے کیا پایا ہے پہلے اس کا بیان کروں گا، اور پھر کیا کھویا ہے انشاءاللہ اس کا میں ذکر کروں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، دیکھیں لاک ڈاؤن ڈائریکٹلی 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے لیے نہیں ہوا، بلکہ شروع میں 21 دن، پھر 15 دن، پھر اس کے بعد 15 دن، پھر 21 دن، پھر 1 مہینہ، یعنی الگ الگ فیسز میں لاک ڈاؤن آئے۔ اگر ایک ساتھ 6 مہینے کا لاک ڈاؤن ہوتا، 3 مہینے کا لاک ڈاؤن ہوتا، 2 مہینے کا لاک ڈاؤن ہوتا، تو شاید ہم برداشت نہ کر پاتے، اور ممکن ہے کہ اس کی مخالفت شروع ہو جاتی اور بہت سارے معاملات سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے۔ اس لیے گورنمنٹ نے پہلے کچھ دن، اس کے بعد کچھ دن، اس کے بعد کچھ دن، یوں لاک ڈاؤن الگ الگ فیسز میں کیا، اور ان لاکنگ کا جب سسٹم شروع ہوا تو وہ بھی دھیرے دھیرے شروع کیا گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، کہنے سے مراد یہ ہے، اگر سیدھے 3 مہینے کی چھٹی مل جاتی، 6 مہینے کی چھٹی مل جاتی، تو بہت کچھ اس میں ہم کر سکتے تھے جو ہم نہیں کر سکے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس اتنی سیونگ نہیں ہے ہر آدمی کے پاس۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو اس میں اکثر جو مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں وہی جا کر پستے ہیں۔ وہ لوور کلاس اپر کلاس کے بیچ میں، مڈل کلاس دونوں کے درمیان میں پس کر رہ جاتے ہیں۔ لوور کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ لائن لگا کر کھانا بھی لے لیں گے، لائن لگا کر راشن بھی لے لیں گے۔ مڈل کلاس والا جو ہے اس کو غیرت آتی ہے، وہ یہ سب کچھ نہیں کر پاتا ہے۔ لوور کلاس والے جو ہیں یعنی بالکل غریب غربا، وہ ضرورت پڑے گی تو کہیں ہاتھ بھی پھیلا سکتے ہیں، کسی سے مانگ بھی سکتے ہیں، لیکن مڈل کلاس لوگ جو ہوتے ہیں یعنی ہمارے اور آپ کی طرح، ان کو غیرت آتی ہے اور وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہر ایک کے پاس کوئی اتنے انتظامات اور ہر ایک کے پاس کوئی اتنی تیاریاں بھی نہیں تھی کہ اگر 6 مہینہ بھی لاک ڈاؤن ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، کھانے پینے کا سامان بھی ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایسا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اور ایک بات معذرت کے ساتھ کہوں گا، نہ اس طرح کے انتظامات ہمارے پاس تھے، یعنی اتنی سیونگ نہیں تھی ہر ایک کے پاس، اور نہ گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کے انتظامات ہر ایک کے لیے کیے گئے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، گورنمنٹ کی طرف سے دعوے کچھ اور ہوتے ہیں، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، باتیں کچھ اور ہوتی ہے، اور اس کی گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے۔ ہم سب اچھی طرح سے یہ باتیں جانتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کی طرف سے لاک ڈاؤنس ہوئے تو اس میں کچھ پالیسیز، کچھ اسکیمز، کچھ پلان آئے، لیکن ہر ایک تک، ہر شہری تک، ہر ہندوستانی تک وہ چیزیں پہنچی ہیں ایسا ضروری نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، یہ لاک ڈاؤن جو گورنمنٹ نے کیا ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے یہ لاک ڈاؤن کا پلان قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یا قیامت تک آنے والے انسانوں کو عطا فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جب کسی شہر میں، کسی علاقے میں، کسی بستی میں وبا پھیلے، طاعون پھیلے، یعنی اس طرح کی بیماریاں پھیلیں جس کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہونے کا اندیشہ ہو، وائرس کے ذریعے، دیکھیے یاد رکھیں، بیماری ایک آدمی سے اڑ کر دوسرے آدمی کو لگنے کی طاقت نہیں رکھتی، ہاں لیکن وائرس منتقل ہونے کی طاقت رکھتے ہیں۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں اور وہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو بیمار کر سکتے ہیں۔ اگر ایک مریض کی عیادت کے لیے آپ جائیں اور اس کے سرہانے بیٹھیں تو ضروری نہیں کہ اس کو بخار تھا تو آپ کو بخار ہو جائے، اس کو سردی زکام تھا تو آپ کو سردی زکام ہو جائے، اس کے پیٹ میں درد تھا تو آپ کے پیٹ میں درد ہو جائے، نہیں۔ بلکہ اگر اس کو کوئی ایسی بیماری ہے جس میں معاملہ وائرس کا ہے اور وہ وائرس سے انفیکٹڈ ہے، آپ اس کے پاس جائیں گے تو ہو سکتا ہے اس کے کھانسنے سے، ہو سکتا ہے اس کے چھینکنے سے، ہو سکتا ہے اس کے منہ سے نکلی ہوئی کسی چیز سے آپ کو بھی یہ بیماری اور یہ مرض ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کہیں طاعون پھیلے، جب کہیں وبا پھیلے، تو جس بستی میں یہ بیماری، یہ مرض پھیلے، وہاں والوں کو چاہیے کہ وہ وہاں سے نکل کر کہیں اور نہ جائیں،
اور دوسرے علاقے والوں کو چاہیے کہ اس بستی میں جہاں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے وہاں وہ ہرگز نہ آئیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، نہ یہاں والے جائیں نہ باہر والے کہیں آئیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا یہ کہ بیماری وہیں پر محدود رہ جائے گی، یہ چین جو ہے اس کے پھیلنے کا، یہ چین ٹوٹ جائے گا اور بیماری وہیں تک محدود رہے گی، لوگوں تک منتقل نہیں ہوگی۔ تو گورنمنٹ نے یا پوری دنیا میں جو یہ کوارنٹائن، آئسولیشن یا یہ لاک ڈاؤن کیا گیا، اس کا ریزن یہی تھا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس پر عمل کریں۔ بہرحال اب تو بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن چاہیے یہ تھا کہ عمل کرتے۔ آج بھی ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، نوجوانوں کو آپ دیکھیں، وہ نکلتے ہیں بالکل اطمینان کے ساتھ، یوں لگتا ہے سپرمین جا رہا ہے، وہ ماسک نہیں لگاتے ہیں، وہ ہاتھ نہیں دھوتے ہیں، وہ صاف صفائی کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ آج بھی یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی آپ راستوں میں دیکھیں ان کو کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں، کھڑے ہو کر پی رہے ہیں، یعنی کوئی تبدیلی ان کے اندر نہیں آئی۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ورلڈ وائڈ کووڈ 19 کی سچویشن دیکھنے کے بعد روزانہ بڑھتے ہوئے مریضوں کی تعداد اور بڑھتی ہوئی موتوں کی تعداد دیکھنے کے باوجود بھی بہت سے اب بھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کورونا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ خواہ مخواہ میں گورنمنٹ نے پریشان کر رکھا ہے، یہ گورنمنٹ کا کچھ الگ ایجنڈا ہے، ان کی کچھ الگ پلاننگ ہے، الگ کوئی پالیسی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جن کے گھروں میں، جن کے خاندانوں میں موتیں ہوئی ہیں، جنہوں نے اپنے اپنوں کو کھویا ہے، جب ان کے ساتھ ہم نے وقت گزارا تو جانتے اس پر کیا ہے؟ بیوی کے ساتھ وقت گزارنے پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، ماں باپ کے ساتھ بھی وقت گزارنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کا وعدہ فرمایا، انعام کا وعدہ فرمایا ہے، اور بچوں کے ساتھ وقت گزارنے پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام کا وعدہ فرمایا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کے چہرے کی جو زیارت کرے گا، ماں باپ کے چہرے کو جو محبت سے دیکھے گا، اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 10 بار دیکھیں، 100 بار دیکھیں، یعنی بار بار دیکھیں ماں باپ کے چہرے کو، تو ان کے لیے کیا انعام ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تم جتنی بار اپنے والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھو گے، اللہ اتنی مرتبہ تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو کورونا کے پیریڈ میں، لاک ڈاؤن میں، بہت سے لوگوں کو یہ نیکی کمانے کا موقع ملا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اسی طرح بیوی کے ساتھ وقت گزارنے میں تو فرمایا گیا کہ بیوی کے ساتھ بیٹھ کر محبت کی باتیں کرنا یہ نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو اگر بیوی سے بیٹھ کر محبت کی باتیں آپ نے کی ہیں، بہت سارے لوگ فرسٹریٹ ہو گئے، گھر میں بیٹھے بیٹھے نا فرسٹریٹ ہو گئے، اور وہ محبت سے باتیں کرنا تو دور کی بات ہے، بالکل لڑائی پر آماد آتے، ہر وقت ماں باپ سے بھی لڑائی کر رہے ہیں، بچوں کو بھی مار پیٹ رہے ہیں، بیوی کے ساتھ بھی لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں بامبے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مکان ہیں، 10 بائی 10 کا روم ہے، اس میں رہنے والے 6 لوگ ہیں، اب ایک دوسرے کا منہ دیکھ دیکھ کر تھک گئے، بور ہو گئے۔ اور کیوں جانتے ہیں؟ اس کی وجہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین انہیں معلوم نہیں ہے۔ اگر وہ ماں باپ کا چہرہ دیکھ دیکھ کر تھک گئے ہیں تو ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے چہروں کی زیارت پر میرے آقا نے انعام کا وعدہ کیا ہے۔ میں نیچے اتر کر جاؤں گلی میں، چھپ چھپا کر پولیس والوں سے بچ بچا کر دوستوں سے مل آؤں، اس پر کوئی ثواب تو نہیں ملنا نا؟ ممکن ہے کہ بیماری مل جائے، ممکن ہے کہ کہیں سے کورونا کے وائرس آ جائے میرے ساتھ۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، سچویشنز آپ جانتے ہیں کہ جب گھر میں کوئی ایک بیمار ہو رہا تھا تو اس ایک کی وجہ سے پورا گھر پریشان ہو رہا تھا، پوری بلڈنگ کو آئسولیٹ کر دیا گیا، کوارنٹائن کر دیا گیا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا یہ سب کچھ، ان حالات سے ہم گزرے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر بچوں کے ساتھ وقت گزاریں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، اسکول کالج میں آپ کے بچے جاتے ہیں تو وہاں سے تعلیم ملتی ہے اور ماں باپ کے ذریعے اولاد کو تربیت ملتی ہے۔ اسکول کالج میں تربیت نہیں ہوتی، وہاں تعلیم ہے، لیکن تربیت دینا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اسکول کالجز میں سرٹیفکیٹس ملتے ہیں، ڈگریاں ملتی ہیں، وہاں انجینئر بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، انسان نہیں بنتے ہیں۔ ماں باپ اخلاق دیتے ہیں، ماں باپ کردار دیتے ہیں، ماں باپ انسان بناتے ہیں، ماں باپ تمیز دیتے ہیں، ماں باپ شعور دیتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس لاک ڈاؤن کا پازیٹیو وے میں استعمال کرتے ہوئے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، اپنی اولاد کو اپنے ساتھ مصلی پر کھڑا کر کے نماز پڑھایا ہے، اپنی اولاد کو وضو کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے، اپنی اولاد کو بٹھا کر انہیں کلمہ یاد کرایا ہے۔ تو لوگوں نے اس طرح سے استعمال کیا، یہ فائدہ ہے لاک ڈاؤن کا۔
اسی طرح ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر ہم نے کھانا کھایا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بہت سارے لوگ جو کاروباری ہیں، نوکری والے ہیں، رمضان شریف میں اطمینان سے نہ سحری کر پاتے تھے نہ افطار کر پاتے تھے کہ سحری کے لیے اٹھنا ہے 4:30 4:15 بجے، اس کے بعد سحری کر کے فجر پڑھ کر سوئیں گے، پھر 9 بجے کام پر جانا ہے۔ اب کوئی بھاگ دوڑ نہیں تھی، وہ سحری کر کے فجر پڑھ کے اطمینان سے سوتے تھے، اطمینان سے اٹھتے تھے۔ تو پورے رمضان شریف سحری بھی اطمینان سے کی ہے اور افطار بھی اطمینان سے اپنے گھر میں کیا ہے۔ یہ فائدہ ہے۔ قرآن شریف ماہ رمضان میں لوگ تلاوت کرتے ہیں، ایک قرآن شریف، 1.5 قرآن شریف، 2 قرآن شریف، اس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا پڑھا اتنا پڑھا۔ ہمارے جان پہچان والے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا اس سال رمضان شریف میں ہم نے الحمدللہ 5 قرآن شریف ختم کیا ہے، کسی نے 7 قرآن شریف ختم کیا۔ تو بتائیے آپ نے پایا ہے نا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، لوگوں نے اسکل ڈیولپ کیا اپنے اندر، لوگوں نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، بہت سارے آن لائن فری کورسز جوائن کیے ہیں، بہت سارے کام کیے ہیں۔ ہم جیسوں نے آن لائن اجتماعات کیے ہیں، تقریریں کی ہیں، اب نیکیاں کما رہے ہیں نا۔ اگر ہم کام پر ہوتے تو ظاہر ہے کہ آن لائن بیان نہ کر پاتے، اگر ہم کام پر ہوتے تو ظاہر ہے کہ وہ آن لائن کورسز نہ کر پاتے۔ یہ سب کچھ کیا، کتابیں پڑھنے کا موقع ملا، جن کو شوق ہے کتابیں پڑھنے کا ان کو موقع ملا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن شریف نہیں پڑھنا آتا تھا، انہوں نے آن لائن کلاسز جوائن کر کے قرآن شریف پڑھنا سیکھا ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنی قرآن شریف کی صورتوں کو مشق کر لیا ہے۔ یہ سارے فائدے ہیں جو لاک ڈاؤن کے ذریعے ہم نے اور آپ نے اٹھایا ہے۔ اب جتنے لوگ سن رہے ہیں، جتنے لوگ بعد میں سنیں گے، ضروری نہیں کہ ان میں سے سب نے یہ کام کیے ہوں، لیکن میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اکثریت ہماری ایسی ہے جس نے وقت کو ضائع کیا ہے، اکثریت ہماری ایسی جس نے ٹائم پاس کیا ہے، جس نے اس خالی وقت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے اللہ کی نعمت ہے، اور ان 5 چیزوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی فرمایا کہ خالی وقت کو مصروفیت سے پہلے اللہ کی نعمت جانو۔ یعنی آج خالی وقت مل گیا، 6 مہینے ملے ہیں۔ آپ سوچیں، اگر آپ مارچ کو ڈراپ کر دیں، اپریل سے آپ کاؤنٹ کریں تو آپ سوچیں کہ 6 مہینے میں کیا کچھ کر سکتے تھے، کیا کچھ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بہت سارے ہمارے بھائی اگر پوچھیں تو 6 مہینے میں انہوں نے 5 کلمہ بھی یاد نہیں کیا ہوگا، اور 1 مہینے میں 1 یاد کرتے تو 5 کلمہ یاد ہو جاتا، کم سے کم سورے کچھ یاد ہو جاتی، کم سے کم کسی پڑھے لکھے کے پاس بیٹھتے تو آپ اپنا وضو صحیح کر سکتے تھے، آپ اپنا غسل صحیح کر سکتے تھے، کچھ مسائل سیکھ سکتے تھے، کچھ کتابوں کا مطالعہ کر سکتے تھے۔ لیکن کیا کیا ہم نے اور آپ نے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو یہ سارے فائدے ہیں۔ اسی طرح سے چونکہ لاک ڈاؤن میں مالز بند تھے، دکانیں بند تھیں، نہ آئس کریم خرید سکتے تھے، نہ کیک خرید سکتے تھے، نہ وڑا پاؤ کے سٹالز لگے ہوئے تھے، نہ پیزا تھا، نہ برگر تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ہم جنک فوڈ سے بچ گئے، فضول خرچی سے بچ گئے، ہوٹل بازی سے بچ گئے۔ تو اچھا خاصا پیسہ ان ساری چیزوں سے اور صحت کے لیے نقصان دہ غذاؤں سے ہماری اور آپ کی حفاظت ہو گئی لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں۔ ایک آدمی کا بہت لمبا چوڑا بزنس تھا، اس کی انکم بھی لاکھوں کی تھی اور مہینے کا خرچ بھی ہزاروں کا تھا۔ انکم لاکھوں کی اور مہینے کا خرچ ہزاروں کا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ لاک ڈاؤن سے تمہارے کاروبار پر کوئی اثر ہوا کہ نہیں؟ تو اس نے کہا کہ اثر کی بات کر رہے ہیں، سب برباد ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، اب کچھ بھی بچا نہیں ہے، مجھے اسٹاف تک کو نکالنا پڑا۔ تو میں نے کہا اچھا، پھر یہ تو کاروبار کی بات ہوئی۔ میں نے کہا کہ گھر چلانے کا مسئلہ، گزارا تو اطمینان سے ہو گیا نا؟ اس نے کہا لاک ڈاؤن سے میں نے جو ایک سب سے بڑی چیز سیکھی ہے صادق بھائی، وہ یہ ہے کہ پہلے کمائی لاکھوں کی تھی تو خرچ بھی اسی اعتبار سے کرتا تھا، لیکن جب کمائی بالکل بند ہو گئی اور میرے پاس لمیٹڈ سیونگ تھی، اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لاک ڈاؤن دسمبر تک چلے گا، یہ پتہ نہیں کب تک ختم ہوگا۔ مارچ سے آغاز ہوا، اپریل، مئی، جون، جولائی، ختم ہونے کا نام نہیں، ایکسٹینڈ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تو جو لمیٹڈ سیونگ تھی، میں نے پھر اپنے اخراجات کو بھی لمیٹڈ کر دیا، میں نے اپنے خرچ کو بھی لمیٹڈ کر دیا۔ میں نے لگژری کی طرف توجہ نہیں دی، نیسیسٹی کی طرف توجہ دی۔ میں نے آرام دہ چیزوں کی طرف، شوق کی طرف نہیں، ضروریات کی طرف توجہ دینا شروع کر دیا۔ تو کہتا ہے کہ پہلے میرا خرچ ہزاروں میں تھا، لیکن اب جب لاک ڈاؤن میں نے قناعت کی، فضول خرچی سے اپنے آپ کو روکا، میں نے کنٹرول کیا، نفس کو مارنا شروع کیا، تو مجھے احساس ہوا کہ ہزاروں میں خامخواہ خرچ کرتا تھا،
میرے گھر کا مہینے بھر کا گزارا آرام سے 10-12 ہزار میں چل سکتا ہے. اس نے یہ بات کہی. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کے لیے بھی فٹ ہوتی ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک بجٹ بنا لیں. روزانہ میرے گھر کا 500 روپے کا خرچ ہے، روزانہ میرے گھر کا 1000 روپے کا خرچ ہے. آپ منتھلی ایک بجٹ بنا لیں. یاد رکھیں، یہ نفس آپ اسے جتنا دیتے رہیں گے نا، کبھی اس کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے، یہ موٹا ہوتا چلا جاتا ہے. آپ اگر رات 4 گھنٹے اے سی لگا کر سوتے ہیں، اس کے بعد بند کر دیتے ہیں، آپ 6 گھنٹہ کر دیں، 8 گھنٹہ کر دیں، 10 گھنٹہ کر دیں، 12 گھنٹہ کر دیں، نفس کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. اس کو اور مزہ آئے گا. وہ کہے گا اے سی بند ہوتی میری آنکھ کھل جاتی ہے، اور اے سی آن رہتا ہے تو یار نیند بڑی اچھی آتی ہے. یہ نفس کے تقاضے کبھی پورے نہیں ہوتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، روزانہ گوشت کھانے کو نہیں ملا، پھر بھی بتائیے زندہ ہے کہ نہیں ہے ہم؟ سبزی ترکاری کھا کر، وہ بھی بہت مشکل سے سبزی ترکاری بھی مل رہی تھی، ورنہ کبھی گورنمنٹ نے مارکیٹ یہاں لگے گی، کبھی کا وہاں لگے گی، کبھی کا 6 بجے کا ٹائم ہوگا، کبھی کا 8 بجے کا ٹائم ہوگا. الگ الگ پالیسیز، الگ الگ پلانس. تو ہم نے کیسے کیسے یہ دن گزارے ہیں بتائیے. کیا ان حالات میں جب ہم اپنی زندگی کو اس طرح سے گزار سکتے ہیں، قناعت کے ساتھ، کنجوسی کے ساتھ؟ کنجوسی سے یہاں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، قناعت ممکن ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے. ایک ہوتا ہے فضول خرچی اور ایک ہوتا ہے قناعت. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب ہمارے پاس ساری سہولتیں ہوتی ہیں، وقت پر سیلری آ رہی ہے یا روزانہ اکاؤنٹ میں پیسہ آ رہا ہے، وہ پارٹی کا پیسہ آ گیا، وہ پارٹی کا پیسہ آ گیا، تو کنٹینیو اگر اکاؤنٹ میں پیسے آتے چلے جا رہے، پتہ چلتا ہے کہ آج 20,000 آیا، آج 15,000 آ گیا، اس کا جو ایک بیلنس تھا اس نے بھی ڈال دیا، تو خرچ بھی اسی طرح سے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ہم اور آپ پھر قناعت سے کام نہیں لیتے، جبکہ قناعت سے کام لینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. تو ہم نے لاک ڈاؤن میں یہ سیکھا ہے کہ کیسے اپنے آپ پر کنٹرول کیا جائے. ہم مال نہیں گئے، کوئی فرق نہیں پڑا صحت پر. ہم نے آئس کریم نہیں کھایا، کوئی فرق نہیں پڑا صحت پر. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں معذرت کے ساتھ آپ سے کہوں گا، ہمارے پاس کئی لوگ ایسے آتے ہیں جن کے پاس اپنے بچوں کے اسکول کی فیس کے پیسے نہیں ہوتے. کئی لوگ ایسے آتے ہیں جن کے پاس والدین کے لیے دواؤں کے پیسے نہیں ہوتے، لیکن جب انہی کی بیٹی کا، انہی کے بیٹے کا برتھ ڈے آتا ہے نا، تو 3-3 ہزار کا وہ کیک لے کر آتے ہیں. آپ بتائیے، یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ یہ بتائیے غیروں کی مشابہت نہیں ہے؟ اگر آپ بیٹی اور بیٹے، لوگ کہتے ہیں بھی بچے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، بڑے ہو جائیں گے تو تھوڑی نہ کریں گے، ابھی تو چھوٹے ہیں، چلو کر لیتے ہیں، ابھی چھوٹے کر لیتے. جب آپ نے 1 بار کیا، 2 بار کیا، 3 بار کیا، تو چوتھی بار بھی وہ امید کرتا ہے، 5ویں بار بھی امید کرتا ہے. اور اگر آپ نے 8, 10, 12 سال تک اس کا برتھ ڈے منایا ہے، تو 15, 16, 18, 20 کا ہو کر بھی تقاضے کرتا ہے. اب اگر آپ کیک نہیں لاتے اس کے برتھ ڈے پر، تو پیسے مانگتا ہے کہ مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ برتھ ڈے منانا ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کیا ہی بہتر ہو اپنے بچوں کی ولادت کے دن برتھ ڈے نہ مناؤ یہود و نصارہ کی طرح، بلکہ اپنے بچے کو کہو کہ آج بیٹا وہ دن ہے جس دن تم پیدا ہوئے تھے، آج تمہیں 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کرنا ہے، وضو کر کے آؤ، بغل میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اس کے بعد میں دعا کروں گا، میرے ساتھ تم دعا پر آمین کہنا. یہ تربیت دینی چاہیے. ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے. ماں باپ کی ذمہ داری یہ نہیں کہ اپنے بچوں کو یہودیوں کے راستے پر ڈالے، نصرانیوں کے راستے پر ڈالے. اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حد تو یہ ہے کہ لاک ڈاؤن میں غریبوں کے گھر میں کھانے کو راشن نہیں، اور جب ہمارے یہاں برتھ ڈے سیلیبریشن ہوتا ہے تو اس میں سے کیک میں سے کاٹ کے ایک ٹکڑا کسی غریب کے بچے کو نہیں دیتے، بلکہ پورا کا پورا کیک دوستوں کے منہ پر پلٹ دیتے ہیں. پورا کا پورا کیک جو ہے دوستوں کے منہ پر لگا دیتے ہیں. آپ دیکھیں اس طرح سے بھی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے لوگ. یہ کیا ہے؟ کیا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی نہیں ہوگی؟ یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، 500، 800، 1000، 1200 کا کیک صرف کھیل کود میں ایک دوسرے کے منہ پر ڈال دینا، اللہ آپ کی روزی میں برکت دے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے. آپ نے ایک روٹی کے ٹکڑے کو زمین پر پڑا ہوا دیکھا، آپ نے اسے اٹھایا، چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ نے اسے صاف کیا. اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، جو اللہ کی نعمت کی قدر کرتا ہے اللہ نعمت میں برکت عطا فرماتا ہے. آج یہ کیا ہے بتائیے؟ 500 روپے کا کیک منہ پر مار دیا، یہ اللہ کی نعمتوں کی قدر ہے؟ اگر بڑا شوق تھا کیک ہی کاٹنے کا تو ٹھیک ہے، کیک لے آتے، آپ اس کے پیسز بناتے،
اور روڈ پر لے جا کر غریبوں کے بچوں میں تقسیم کر دیتے، کسی برج کے نیچے جا کر غریب جو بیٹھے ہوتے ان کو تم بانٹ دیتے، اگر تم انہیں اپنے برتھ ڈے کے دن یہ کھلاتے تو یقیناً ان کے دل سے دعائیں نکلتی، اللہ رزق میں بھی برکت دیتا اور اللہ آپ کی عمر میں بھی برکت عطا فرماتا۔ لیکن دوستوں کے منہ پر مارنے کے لیے کیک ہے، غریبوں کو دینے کے لیے ایک پارلے جی کا بسکٹ کا پیکٹ بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے دیے مال کو، اللہ کے خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لٹاتا ہوں اللہ کے نام پر، لیکن میری مال و دولت میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جواب نہیں دیا، فرمایا کہ چند دنوں کے بعد ایک دعوت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر تشریف فرماتے، ساتھ میں سیدنا عثمان غنی بھی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سیدنا عثمان غنی نے ایک لقمہ اٹھایا اور اتفاق سے وہ لقمہ ہاتھ سے چھوٹ کر دسترخوان پر گر گیا۔ جب دسترخوان پر وہ لقمہ گرا، سیدنا عثمان غنی نے اس کو دوبارہ اٹھایا، صاف کیا اور اپنے منہ میں رکھ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرماتے ہیں کہ عثمان، تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ لاکھ لٹانے کے بعد بھی تمہارے رزق میں اتنی برکت کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عثمان، جو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے، اللہ اس سے نعمتوں کو چھینتا نہیں ہے، بلکہ اللہ نعمتوں میں برکت عطا فرماتا ہے۔ آج ہم کتنی ناقدری کرتے ہیں۔ برتھ ڈے کے کیک کی میں نے مثال دی، شادیوں میں آپ دیکھیں جہاں برتن دھونے والیاں بیٹھی ہوتی، ذرا ایک جھلک وہاں بھی جا کر دیکھا کریں۔ جب لوگ کھا کر ٹیبل سے اٹھیں تو ذرا اس ٹیبل پر بھی دیکھا کریں، اس چھوٹے ہوئے دسترخوان کو بھی ذرا دیکھا کریں، کتنی بربادیاں ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، رات کھانے سے فارغ ہونے کے بعد چاول بچ جاتا ہے، سالن دال بچ جاتا ہے، روٹیاں بچ جاتی ہیں تو اس کو فریج میں رکھ دیا جاتا ہے اور دوسرے دن تازہ بنتا ہے، رات کو بھی تازہ، دوپہر میں بھی تازہ، تیسرے دن بھی تازہ۔ پھر اچانک گھر کی کسی عورت کی نظر پڑتی ہے کہ ارے اس میں تو چاول رکھا تھا، تو نے بتایا نہیں، مجھے بھی یاد نہیں تھا، اور پھر وہ چاول نکال کر سیدھے جو ہے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ ناقدری نہیں ہے تو اور کیا ہے بتائیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں اللہ تم سے پانی کے ایک قطرے کا حساب لے گا۔ تم پانی اگر ضائع کرتے ہو تو قیامت میں تم اس کے لیے بھی جواب دہ ہو۔ تو اب جو روٹیاں پھینکتے ہیں، چاول پھینکتے ہیں، چاہے وہ اپنے گھر میں ہو، چاہے وہ شادی بیاہ میں جائیں تو دوسروں کے دعوت میں ہو، جہاں بھی بربادی کر رہے ہیں، قیامت میں کیا جواب دہی نہیں ہوگی؟ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، لاک ڈاؤن نے ہمیں قناعت سکھایا ہے، لاک ڈاؤن نے ہمیں فضول خرچی سے بچایا ہے، لاک ڈاؤن نے پیورلی ہمیں اپنے گھر کا کھانا کھانے پر مجبور کیا ہے۔ ہم نے ماں کے ہاتھوں کے بنے کھانے کھائے ہیں، ہم نے بیوی کے، بہن کی، بیٹی کے ہاتھوں کے بنے ہوئے کھانے کھائے ہیں، تو لاک ڈاؤن سے ہم نے یہ پایا ہے۔ اسی طرح سے اطمینان کے ساتھ تمام نمازیں ادا ہو رہی تھی۔ لاک ڈاؤن میں چونکہ سونے کو اطمینان سے وقت ملا تو فجر کی نماز بھی قضا نہیں ہو رہی تھی۔ ہم جیسوں نے لاک ڈاؤن میں چند ایکسٹرا وظائف مقرر کر لیے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چاشت کے پابند ہو گئے، اوابین کے پابند ہو گئے، کچھ ایسے بھی ہماری جان پہچان میں ہیں جنہوں نے تہجد کی پابندی شروع کر دی۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ ساری پازیٹیو چیزیں ہیں جو لاک ڈاؤن میں ہم نے پایا ہے، اور بہت ساری چیزیں میں گنا سکتا ہوں، لیکن اب وقت بھی کافی ہو چکا۔ میں اب آپ کو بتاؤں کہ ہم نے کھویا کیا کیا ہے۔ اگر کھونے کی بات چلے تو اس میں سب سے پہلے میرے ذہن میں، میرے دل دماغ میں ایک ہی چیز آتی ہے کہ کورونا کی وجہ سے حرم شریف کے دروازے بند کر دیے گئے، کورونا کی وجہ سے مسجد نبوی شریف کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اب میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہاں ایک بات عرض کروں گا، برا مت مانیے گا، سارا کا سارا قصور کورونا کا نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ بھی تو ہے کہ حرمین شریفین کے دروازے ہمارے لیے بند کر دیے گئے۔ آپ میں سے جن لوگوں نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف جو ہے یہ کبھی رکتا نہیں ہے۔ 50 لوگ آ کر طواف کر رہے ہیں، ابھی وہ 50 طواف مکمل نہیں کر پاتے ہیں کہ 200 لوگوں کی ٹیم آ گئی، انڈونیشیا والے آ گئے، چائنا والے آ گئے، امریکہ والے آ گئے، انڈین آ گئے، اس طرح سے ایک ایک کر کے جتھے آتے رہتے، قافلے آتے رہتے، اور پوری رات طواف، پورا دن طواف چلتا رہتا ہے، سوائے نمازوں کے وقت کے، ہر وقت۔ اور مکہ معظمہ کے تعلق سے یہ مشہور ہے، دا سٹی نیور سلیپس، یہ وہ شہر ہے جو کبھی سوتا نہیں ہے۔ وہاں رات کو بھی ویسی ہی روشنی ہوتی ہے جیسے دن کے اجالے میں ہوا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں،
उस हरम शरीफ के दरवाजे बंद कर दिए गए, किसी को कोई एंट्री नहीं है। हुजूर की मस्जिद नबी शरीफ के दरवाजे बंद कर दिए गए, कोई नहीं जा सकता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो हमने खोया है। उम्रा करने वालों को रोक दिया गया, जो माह रमज़ान में उम्रा करते थे वो नहीं जा सकते। जो मस्जिद नबी शरीफ में पाबंदी से कई सालों से एतकाफ में बैठते थे वो नहीं जा सकते हैं। जो हर साल रमज़ान शरीफ में जाते थे वो नहीं जा सकते हैं। ये सारी पाबंदियाँ ये हमने खोया है, ये बहुत बड़ा लॉस है। इसी के साथ सिर्फ हरमैन शरीफैन के दरवाजे बंद नहीं हुए मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हमारे मोहल्ले की मसाजिद के दरवाजे भी बंद हो गए। बॉम्बे जैसे शहरों में तो अब तक नहीं खुले हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम 6 महीने तक जुमा की नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। हमने कभी नहीं सोचा था कि माह रमज़ान में मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं होगी। हमने कभी नहीं सोचा था कि शब मेराज, शब बारात और शब कद्र घर में मनाना पड़ेगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि तरावी की नमाज के लिए मस्जिद में हम नहीं जा सकेंगे। लेकिन ये सारे दिन हमने देखे हैं, ये कितना बड़ा नुकसान है। आप ज़रा सोचें, कितनी बड़ी नेकियों से हम और आप महरूम रहे, कितने बड़े सवाब से हम और आप महरूम रहे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, इसी तरह अगर खोने की बात की जाए तो बहुत सारे लोगों ने, किसी ने अपनी वालिदा को खोया है, किसी ने वालिद को खोया है, किसी ने भाई को खोया है, किसी ने शौहर को खोया है, किसी ने दोस्त को खोया है, किसी ने रिश्तेदार को खोया है, किसी ने अच्छा पड़ोसी खोया है। हजारों लोगों की मौतें हुई हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं सिर्फ अपने मुल्क की बात करता हूँ। मौतों का डेटा जो है हजारों तक पहुँच गया, और गवर्नमेंट के पास जो डेटा है उन हजारों मरने वालों में हमारे अपने कितने थे। आप जब सुबह सोकर उठते थे, रात होती थी, आपके व्हाट्सएप पर कितने मैसेजेस आते थे, फलां के वालिद का इंतकाल हो गया, फलां की बहन का इंतकाल हो गया, फलां के बेटे का इंतकाल हो गया। खुद हमारे पास रोजाना 5-5, 6-6 मैसेजेस आते थे। आप कब्रिस्तान में जाकर पूछें, कब्र खोदने वाला जो 20 साल से 30 साल से कब्र खोद रहा है, वो खुद ये कहेगा कि कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि एक दिन में 8-8, 10-10 मैयत आई हो। अब हम सुबह से शुरू करते हैं तो हम रात हो जाती है, कब्र खोदना खत्म नहीं होता। एक जनाजा अभी पहुंचा नहीं था कि दूसरी कब्र खोदनी है। अभी दूसरे की मौत की खबर आई थी, दुआ ही कर रहे थे कि तीसरे का मैसेज आ जाता। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हम में से बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है इस लॉकडाउन में, इस कोविड-19 के माहौल में। इसी के साथ साथ आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने नौकरियां खोई हैं, बहुत से लोगों के कारोबार तबाह बर्बाद हो गए हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हमारे मुल्क ने लॉकडाउन में वो दिन भी देखा है कि कोरोना से मरने वाले ही सिर्फ नहीं मरे, बल्कि भूखमरी की वजह से भी हमारे मुल्क में मौतें हुई हैं। लॉकडाउन की वजह से कई लोगों ने खुदकुशियां की हैं। आपने तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखी होंगी, आपने देखा होगा उन लोगों की तस्वीरें भी जो अपने शहरों से, अपने मुल्क, अपने गांव देहात से न जाने कितने ख्वाब आंखों में सजाए हुए दिल्ली जैसे, कोलकाता जैसे, बॉम्बे और बेंगलोर जैसे शहरों की तरफ आए थे। वहां आने के बाद 6 महीना 8 महीना काम किया था, चंद पैसे खून पसीना एक करके कमाया, उसके बाद किराए का मकान लिया था, फिर बीवी को भी बुलाया था, फिर वहीं पर बच्चे भी हुए थे, फिर वो वहां 8 साल 10 साल 12 साल रहते रहे। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, किराए के मकान में जैसे तैसे वो गुजारा कर रहे थे बीवी बच्चों के साथ। लेकिन लॉकडाउन ने जब उन्हें रोड पर लाकर खड़ा कर दिया, नौकरियां जाती रहीं, मजदूरी का काम बंद हो गया, इसी तरह से कारोबार जो छोटे मोटे थे वो सारे ठप हो गए। तो उन्हीं लोगों के पास न किराए भाड़े का पैसा था, न ट्रेनें चल रही थी, न कोई बसों का इंतजाम था। यानी गवर्नमेंट ने अचानक सरप्राइज के तौर पर लॉकडाउन किया। नतीजतन उन्हें उन शहरों से निकलकर अपने गांव की तरफ 8-8, 10-10 दिन, 12-12 दिन पैदल सफर करके पहुंचना पड़ा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मुझे याद है माह रमजान में मैं तकरीर कर रहा था, उस वक्त मैंने बताया था, एक खातून, किसी न्यूज एंकर ने सवाल पूछा था, आप इतना रो क्यों रही हैं? उसने कांधे पर अपने बेटे को बिठा रखा था, जारो कतार फूट फूट कर रोती थी। तो उससे पूछा कि तुम रोती क्यों हो? तो जानते उस औरत ने क्या जवाब दिया था? उस औरत ने कहा था, जब गांव से निकली थी शहर आने के लिए तो चंद घंटों में पहुंच गई थी, लेकिन जब वापस जाना चाहती हूँ 8 दिन हो चुके हैं अपने बच्चे को कंधे पर बिठाए, कभी पैदल चलाकर, कभी उंगली पकड़कर, कभी आगे पीछे चलकर,
चलती जा रही हूं, चलती जा रही हूं, चलती जा रही हूं। 8 दिन हो गए हैं चलते चलते, लेकिन रास्ता खत्म होने का नाम नहीं लेता। पता नहीं मेरा गांव कहां चला गया, जिंदा पहुंच भी सकूंगी कि नहीं पहुंच सकूंगी, बस इसलिए मैं रोती हूं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आपने देखा जो गरीब मजदूर निकले थे अपने शहरों को छोड़कर गांव देहात जाने के लिए, अपनों में जाने के लिए कि कम से कम मरना ही है तो वहां जाकर मरे। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, रास्ते में हादसे का शिकार हुए, किसी को ट्रेन ने उड़ा दिया, कोई बस के नीचे आ गया, कोई ट्रक के नीचे आ गया, कोई जो है अपने गांव पहुंचने से 2-3 किलोमीटर जो है पहले ही मौत की घाट उतर गया। इस तरह से कितने लोगों ने खुदकुशियां की हैं, कितने लोगों की जानें गई हैं, ये हमने खोया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अगर जॉब्स की बात करें तो आप जानते हैं जो डेटा सामने आता है, यूं तो गवर्नमेंट ने इनकार किया हमारे पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जो जानकार एक मोटा मोटा आंकड़ा बता रहे हैं, वो बताते हैं कि इन 7 महीनों के अंदर तकरीबन हमारे मुल्क में 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हो गए हैं। आप सोचें, अगर किसी मुल्क के अंदर 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएं और गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ना हो उनको रोजगार देने के लिए, उनके खाने पीने का इंतजाम करने के लिए, तो नतीजा क्या होगा? आज जो कुछ यूपी में हो रहा है हम देख रहे हैं, आने वाले दिनों में इससे ज्यादा तादाद में मुमकिन है कि इस तरह के केसेस हों। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, क्राइम बढ़ेगा, चोरियां बढ़ेंगी, मर्डर बढ़ेंगे, रेप के केसेस बढ़ेंगे, ये सारी चीजें होंगी। इंसान जब फ्रस्ट्रेटेड होता है और वो देखता है कि मेरे पास मौत के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो फिर उसको जो जी में आता है वो करता है, यानी फिर वो इंसान नहीं रहता, हैवान बन जाया करता है। तो लॉकडाउन से हमने ये खोया है, ये नुकसान हमने और आपने उठाया है। इसी तरह से मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, लोगों के कैरियर तबाह हुए, लोगों का फ्यूचर तबाह हुआ, लोगों की आंखों के सामने अंधेरा है, कुछ समझ में नहीं आता। स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे, कई लोग ऐसे हैं जो एग्जाम नहीं दे सके, उनका साल बर्बाद हो गया। जिन बच्चों के एडमिशन्स होने थे, एडमिशन नहीं हो सका, इस पर भी कोई पॉलिसी नजर नहीं आती है, अब उनके भी साल बर्बाद होंगे। तो हर तरफ तबाही नजर आती है। अगर इकोनॉमी की बात करें तो आप जानते हैं कि इस वक्त हमारी जीडीपी कहां पहुंच चुकी है और इकोनॉमी वाइज हमारा मुल्क कहां आकर खड़ा है। बेरोजगारी की जगह बेरोजगारी में हमारा मुल्क कहां आकर खड़ा है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये सब कुछ होने के बावजूद, यानी 6-7 महीना लॉकडाउन के बावजूद, मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, मरने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। तो लॉकडाउन में हमने खोया बहुत कुछ है, लेकिन हकीकत में जो उसका मकसद था वो मकसद पूरा नहीं हुआ। और मकसद के पूरा न होने के पीछे रीजंस क्या है, अल्लाह बेहतर जानता है। हम अपनी तरफ से कह सकते हैं वजह ये है, वजह ये है, वजह ये है, लेकिन मैं एक मोटी सी बात कहना चाहूंगा जो मुमकिन है कि आप इससे इत्तेफाक रखें कि लॉकडाउन के फेल होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि गवर्नमेंट के पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं था, गवर्नमेंट के पास कोई प्रॉपर एजेंडा नहीं था। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, बहुत सारे मुल्कों में मैं खुद जानता हूं कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया तो लॉकडाउन का नतीजा ये हुआ, लोगों को परमिशन नहीं था कि वो अपने घरों से निकल कर कहीं जाएं। बाजार भी बंद थे, सुपरमार्केट्स भी बंद थे, मॉल्स भी बंद थे, लेकिन लोगों को खाने पीने की कोई कमी ना आए, इसलिए उन मुल्कों के अंदर बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से रोजाना लोगों के घर वेजिटेबल्स पहुंचते थे, फ्रूट्स पहुंचते थे, राशन पहुंचता था, ब्रेड पहुंचता था, दूध पहुंचता था, यानी वो सारी चीजों का इंतजाम किया गया। आप नहीं आ सकते हो, हम आपके लिए इंतजाम करेंगे। अब ये कह सकते हैं कि वहां की आबादियां कम हैं, हमारे यहाँ आबादी ज्यादा है, हमारे यहाँ पर इतना इंतजाम नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता है तो उसको कबूल करना चाहिए कि हम नहीं कर सकते हैं, नहीं हो सकता है, ना हमारे पास इतना मैन पावर है, ना फाइनेंशियली हमारा मुल्क इतना स्ट्रांग है, हम नहीं कर सकते। लेकिन जानते इसके बावजूद कि नहीं किया, न कर सकते हैं, फिर भी ये दावा है 80 करोड़ लोगों के घरों में हमने राशन पहुंचाया है। यानी एक मिनिस्टर ने आकर ये दावा किया कि हमने 80 करोड़ लोगों के घर में राशन पहुंचाया है लॉकडाउन में। आप सोचे जरा मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, झूठ की भी एक हद हुआ करती है। हमारे पूरे मुल्क की पॉपुलेशन है गवर्नमेंट के सेंसेक्स के मुताबिक 130 करोड़। अब 130 करोड़ में 80 करोड़ लोगों के घर में राशन पहुंचा तो भूखमरी से जो मरे वो क्या चाइना के रहने वाले थे, बंगाल के रहने जो है बांग्लादेश के रहने वाले थे, वो क्या म्यांमार के रहने वाले थे, वो कहां के लोग थे?
اور 80 کروڑ لوگوں کے گھر اگر راشن پہنچائے، آبادی 130 کروڑ، ایک گھر کے اندر اگر 2 آدمی بھی کاؤنٹ کر لیں، ایک فیملی میں 2 آدمی بھی کاؤنٹ کر لیں تو 160 کروڑ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے اگر 80 گھروں میں 80 کروڑ فیملیز کو راشن پہنچا دیا تو آپ نے تو 160 کروڑ لوگوں کو راشن پہنچا دیا ہے۔ ہمارے ملک میں تو اتنی آبادی نہیں ہے، تو آپ نے نیپال پہنچایا، برما پہنچایا ہے کہ پاکستان پہنچایا، کہاں پہنچایا ہے؟ تو جو انتظام ہونے چاہیے، انتظامات نہیں، تیاری نہیں، پالیسی نہیں، پلان نہیں، اس کے باوجود دعوے ہیں، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو ہم نے بہت کچھ کھویا ہے، ہم نے بہت کچھ کھویا ہے۔ اگر عبادت کی ہے، نیکیاں کی ہیں، اچھے عمل کچھ کیے ہیں، ہم نے کھویا بھی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب اپنی بات کو میں سمیٹتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج بھی جب مکمل طور پر لاک ڈاؤن ختم نہیں ہوا ہے، کاروبار شروع ہو گیا لیکن آنے جانے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، ٹرینیں بند ہیں، انتظامات نہیں ہے پراپر جیسے ہونے چاہیے۔ جو دور رہنے والے ہیں وہ روزانہ بس سے نہیں آ سکتے، روزانہ ٹیکسی سے نہیں آ سکتے، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم، اللہ نے اس لائق بنایا ہے تو اپنے اڑوس پڑوس پر نظر رکھیں۔ میں تحدیث نعمت کے طور پر کہوں گا، لاک ڈاؤن کا جیسے ہی آغاز ہوا، امیر سنی دعوت اسلامی عطائے حضور مفتی اعظم داعی کبیر حافظ و قاری مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ نے ہمیں انسٹرکشن دیا، یعنی تمام تحریک کے ساتھیوں کو آپ نے یہ انسٹرکشن دیا، قناعت کرو، ضرورت مندوں کی مدد کرو، جتنا ہو سکے لوگوں کے کھانے پینے کا اہتمام کرو۔ الحمدللہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، پورے ملک میں رہنے والے تحریک سنی دعوت اسلامی کے مبلغین نے اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے طور پر اہتمام کیا۔ خود ہم نے اپنے علاقے میں تقریباً 5 مرتبہ راشن تقسیم کیا ہے، ہم نے لوگوں کو پیسے بھی دیے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یعنی راشن تو دے دیا لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی روزمرہ کی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے۔ نہانے کے لیے صابن بھی چاہیے، ٹوتھ پیسٹ بھی چاہیے، چھوٹے بچے ہیں تو گھر میں ڈائپر بھی چاہیے، دودھ کا ممکن ہے کہ ڈبہ بھی چاہیے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے راشن کے طور پر ان کو نہیں دیا۔ تو ہم نے وہاں کیش بھی پہنچانے کی کوشش کی، لاکھوں میں نہیں، 500 روپے ہم نے دے دیے، 1000 روپے ہم نے دے دیے، کوئی بہت زیادہ ضرورت مند تھا تو 2000 روپے ہم نے دے دیے۔ اسی طرح علاج کے لیے بھی ہم نے لوگوں کی مدد کی۔ میں کہوں گا آج بھی اپنے اڑوسیوں پڑوسیوں پر نظر رکھیں۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، 6 مہینے سے کرایہ نہیں دیا ہے، ممکن ہے کہ مکان مالک پریشر بنا رہا ہو کیونکہ اس کا گھر بھی کرائے سے چلتا تھا۔ اب وہ کہے گا کہ اب تو آپ دیجئے، اب تو لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، آپ دیجئے، لیکن اس کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ آپ سے ہو سکے تو آپ مدد کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی بیمار ہے، دواؤں کے لیے پیسے نہیں تو آپ اس کو دوا کے پیسے دینے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اسکول کالجز بند ہیں لیکن فیس کے تقاضے مسلسل جاری ہیں۔ آن لائن پڑھائی بھی یہی فیس وصول کرنے کے لیے کی جا رہی، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو بار بار میسیجز، بار بار کالز، بار بار پریشر کہ فیس بھرنا ہے، فیس بھرنا ہے، فیس بھرنا ہے، اتنا نہیں دے سکتے، اتنا دو، انسٹالمنٹ کے طور پر دو، لیکن دو۔ جن کے گھر میں کھانے کا کوئی سامان نہ ہو، انتظام نہ ہو، بتائیے وہ بچوں کے اسکول کی فیس کیسے بھریں گے؟ تو بہت سارے لوگ، ایک سروے کے مطابق ہمارے ملک میں لاکھوں بچے ایسے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے پھر کبھی وہ اسکول نہیں جا سکیں گے۔ اگر میں فیس نہ بھر سکوں اور میں کہوں کہ میرے بچے کا نام کاٹ دیجئے، میرے بچے کا نام کاٹ دیا گیا، اب اس کے بعد میں پھر لے جاؤں ایڈمیشن کے لیے تو کہیں گے آپ کا 6 مہینے کا پیسہ باقی ہے، آپ اس کو دیجئے۔ یا ہم آپ کے بچے کا نام کٹ تو کر دیتے ہیں لیکن ہم اس کا LC نہیں دیں گے، ہم اس کا سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے، ہم اس کا رزلٹ نہیں دیں گے جب تک آپ پرانا پیسہ نہیں بھریں گے۔ اب میں کسی اور اسکول میں بھی لے نہیں جا سکتا ہوں، تو کیا کروں گا بھلا بتائیے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کلاسز بند ہیں۔ جو بچے 12th کر رہے ہیں، جو بچے نیٹ کر رہے ہیں، جو بچے انجینئرنگ کی تیاری کر رہے ہیں، آپ سوچیں کہ جب کلاسز بند ہیں تو وہ کس طرح سے تیاری کر سکیں گے؟ یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بہرحال میں اب جاتے جاتے صرف 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، پڑوسیوں میں جو بھی ضرورت مند ہوں ان کی اپنے طور پر مدد کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے پہلے کئی مرتبہ کہا، آج پھر کہوں گا، اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں اب بھی اچھی خاصی رقم اگر موجود ہے، اس میں سے اپنے لیے آپ آدھا رکھ لیں، آدھا نکال کر غریب غربا کو آپ دے دیں۔
اگر آپ ان کی مدد کے لیے یوں پہل کریں گے، یاد رکھیں آپ نے اپنے لیے جو رکھا ہے اس میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ غریبوں کی مدد کے صدقے اللہ آپ کی اس روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کثرت اور ایک ہوتا ہے برکت۔ یاد رکھیں کبھی کثرت کے طالب نہ بنے تو برکت کے طالب بنے۔ کثرت ہوتا ہے کسی چیز کی زیادتی ہونا، کوئی چیز ہے تو بہت زیادہ لیکن اس میں برکت نہیں ہے، اور کوئی چیز بہت زیادہ نہیں ہے، مختصر ہے لیکن اللہ نے اس میں برکت عطا فرمایا ہے۔ میں مثال دوں، مہینے کا ایک آدمی 30,000 کماتا ہے، لیکن 30,000 کمانے کے باوجود بھی اینڈ آف دا منتھ اکاؤنٹ زیرو ہوتا ہے، قرضہ سر پر چڑھا ہوتا ہے کہ پیسہ تو ختم ہو گیا، لائٹ کا بل ابھی بھرنا ہے، پیسہ تو ختم ہو گیا، بچوں کی فیس ابھی بھرنا ہے، پیسہ تو ختم ہو گیا، راشن والے کو اور دودھ والے کو بھی 2 دن کے بعد دینا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی، 30,000 کما کر 50,000 کما کر بھی برکت نہیں ہے، پریشان ہے، قرض میں ڈوبا ہے۔ اور مسجد کا امام جس کی تنخواہ 8,000 ہے، 12,000 ہے، 6,000 ہے، 7,500 ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس میں وہاں کثرت نہیں ہے لیکن اس مختصر میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ تو کثرت کے طالب مت بنو تو برکت کے طالب بنو۔ اللہ سے کثرت کی دعا مت مانگا کرو، برکت کی دعا مانگا کرو۔ تو اگر آپ کے اکاؤنٹ میں ابھی بھی 25-50 لاکھ 1.5 لاکھ ہے، آپ اس میں سے آدھا رکھ لیں اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے، گھر بار کے لیے رکھیں، اور باقی نکال کر جو بھی ضرورت مند ہو آپ تھوڑی تھوڑی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ تھوڑی تھوڑی بھی مدد کر دیں گے، یاد رکھیں میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ان حالات میں، اس سچویشن میں آپ نے جس کی مدد کی ہے وہ زندگی بھر کبھی آپ کو بھول نہیں سکتا ہے، اور جس کی اس حالت میں بھی آپ کے گھر میں سب کچھ تھا، آپ کے گھر میں سب کچھ تھا، سارا انتظام تھا، مزے سے کھا پی رہے تھے، کوئی معاملہ نہیں، اور آپ کا پڑوسی اگر بھوکا تھا، بہن اگر ضرورت مند تھی، اگر بھائی غریب تھا، آپ نے ان کو نہیں پوچھا، تو وہ بھی زندگی بھر اس کو یاد رکھیں گے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو جن کی مدد کی ہے وہ بھی یاد رکھیں گے، اور جن کی مدد کے لائق تھے اور مدد نہیں کی ہے وہ بھی یاد رکھیں گے۔ یاد رکھیں آپ جب مدد کریں تو نیت یہ بھی نہ ہو کہ یہ یاد رکھے گا اس پر احسان کرتا ہوں، نہیں، بلکہ آپ اس نیت سے کریں کہ میرا ضرورت مند بھائی ہے، اللہ نے مجھے اس لائق بنایا ہے کہ میں اس کی مدد کر سکتا ہوں، مدد کریں۔ یاد رکھیں اللہ آپ کے رزق میں برکت دے گا، اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں یہ سوچ کر اس کو دیں کہ ممکن ہے اس کے مقدر کا، اس کے نصیب کا بھی اللہ نے میرے پاس لکھا ہو، میں اس کی مدد کر رہا ہوں، احسان نہیں کر رہا ہوں۔ تو اس طرح سے جو بھی ضرورت مند ہے ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات جو عرض کرنا چاہ رہا تھا، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ شادیوں میں جاتے ہیں، وہاں آپ کو طرح طرح کی ڈشز کھانے کو ملتی ہیں، تو وہ کھانے پینے کے بعد آپ 551 کا لفافہ بھی دیتے ہیں، آپ 1100 کا لفافہ بھی دیتے ہیں، جیسے جس کے تعلقات ہوں، جیسے جس کی رشتہ داری ہو، لفافہ اتنا وزن دار ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں شادیوں میں لفافے دینے والوں، ارے شادی میں تو اس نے لاکھوں خرچ کیا ہے، آپ کا کھایا نہیں، آپ کو کھلایا ہے، تو آپ نے اس کو لفافے دیے ہیں۔ کم سے کم کسی مریض کو دیکھنے جاؤ تو اس کو بھی کچھ پیسے دے دیا کرو۔ آپ کو کیا پتا کہ ڈاکٹر نے دوائیاں لکھ کر دی ہوں اور اس کے پاس لینے کو پیسے نہ ہوں؟ آپ کو کیا پتا کہ ڈاکٹر نے جو 3 ٹیسٹ کروائے ہیں اس نے ٹیسٹ تو کروا لیا لیکن رپورٹ لانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہ ہو؟ آپ کو کیا پتا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کئی لوگ ایسے 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے تک اسپتال میں ایڈمٹ ہوتے ہیں، ہم ان کے گھر کی کنڈیشن جانتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسا کہتے ہیں جب اوقات نہیں ہے تو کیا ضرورت تھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے جانے کی، ان کو پہلے ہی گورنمنٹ ہاسپٹل میں لے جانا چاہیے تھا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کوئی اولاد یہ پسند نہیں کرتا کہ اپنے ماں باپ کو گورنمنٹ ہاسپٹل میں لے جا کر ڈال دے، اگرچہ اس کی حیثیت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ ماں باپ کا ٹریٹمنٹ اچھے سے ہو۔ انتظام کے تعلق سے وہ سوچ کر رکھتا ہے کہ یہاں سے قرض لے لوں گا، بیوی کا زیور بیچ دوں گا، فلاں چیز گروی رکھ دوں گا، وہ یہ سوچتا ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ اسپتالوں کا حال کیا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اسپتالوں میں مریض کو کم اس کی انکم کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اس کا مرض کیا ہے اس کو بعد میں دیکھتے، پہلے دیکھتے اس سے کتنا وصولا جا سکتا ہے۔ وہ گیا تھا معمولی سا علاج کرانے کے لیے لیکن اس کو 1 مہینے کے لیے ایڈمٹ کر دیا گیا، تو جو بھی اس کا پلاننگ تھا، اس نے جہاں سے بھی پلان کر رکھا تھا وہ سارا چوپٹ ہو گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ 50-60 ہزار 1 لاکھ میں کام ہو جائے گا، چلو میں جیسے تیسے جوڑ توڑ کر کے امی کا علاج کرا لوں، ابا بہت تکلیف میں رہتے، رات بھر نیند نہیں آتی، ان کو آپریشن کروا لوں۔ اس نے جیسے تیسے کر کے کوشش کی، لیکن وہاں جانے کے بعد پتا چلا کہ ان کو یہی مرض نہیں ہے، ان کو تو 3 بیماریاں اور ہیں۔ اب آپ لے کر آئے تو آپ کو یہ بھی ٹریٹمنٹ کروانا پڑے گا، جائیے پہلے 25,000 کا ٹیسٹ کرا لیجئے،
اس کے بعد آپریشن کا اتنا ہوگا، پھر دوائیوں کا اتنا ہوگا، پھر بعد میں آپ آئیں گے چیک اپ کے لیے تو اس کا اتنا ہوگا. سارا اس کا پلان اپسیٹ ہو گیا. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو آپ بھی تو جانتے ہیں اس کی سچویشن کو، آپ بھی اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں. جانتے، میں آپ کو بتاؤں مثال کے طور پر، صرف تحدیث نعمت کے طور پر، ایک مریض کو میں دیکھنے کے لیے گیا اسپتال میں، اور نکلنے سے پہلے سب سے نظریں بچا کر میں نے اس کو 1,000 روپے کا لفافہ دے دیا. ٹھیک، ایک مثال دیتا ہوں صرف موٹیویٹ کرنے کے لیے، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. لفافہ 1,000 روپے کا دے دیا. اس کے بعد میں آیا تو گھر پر آنے کے بعد رات کو اس بندے نے مجھے میسج کیا کہ ڈاکٹر نے مجھے دوائیاں لکھ کر دی تھی، 2 دن ہو گئے لیکن میرے پاس دوائیاں لینے کے لیے پیسے نہیں تھے. ڈاکٹر مجھے 2 دن سے ڈانٹ بھی رہا تھا کہ اسپتال میں پڑے پڑے اچھے نہیں ہوگے، جب تک دوائیاں نہیں لوگے اچھے نہیں ہونے والے ہو. میں دوائیاں کیسے لیتا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے ذریعے انتظام کر دیا. آپ نے وہ پیسے دیے تھے، 850 کی دوائیاں آ گئیں. اب آپ سوچیں کہ 850 کی دوائیاں لینے کی جس کی اوقات نہ ہو، اس کا گھر کیسے چل رہا ہوگا؟ پھر ڈاکٹر کہے گا روزانہ صبح شام جوس پینا یا ناریل پانی پینا، وہ کہاں سے لائے گا؟ ڈاکٹر کہے گا روزانہ فروٹ کھانا، بتائیے وہ کہاں سے لائے گا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے ضرورت مندوں کی بھی مدد کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم مدد کرنے کے لائق ہیں، اگر ہم خود بھی وہیں آ کر کھڑے ہیں، ہم بھی اس لائق نہیں ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے دعاؤں کے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آخری بات عرض کرنا چاہوں گا. 6 مہینے 7 مہینے لاک ڈاؤن کے گزر گئے. آپ نے دیکھا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں گھر بٹھائے بٹھائے ایک سے ایک نعمتیں عطا کی ہیں. ہم نے اطمینان سے گھر بیٹھے بیٹھے کھایا ہے. میں اپنی بات کروں، میں جاب کرتا ہوں، سیلری کے ذریعے میرا گھر چلتا ہے. میں یہ بات کلیئر کر دوں، تقریروں سے میرا گھر نہیں چلتا، واعظ و بیان و نذرانوں سے میرا گھر نہیں چلتا. میں نے اس کو اپنا پیشہ نہیں بنایا ہے. اگر میں تقریریں اور بیانات اور اجتماعات کرتا ہوں تو میں اپنی قبر کے لیے کرتا ہوں، میں اپنی آخرت کے لیے کرتا ہوں، میں اپنے گھر کو چلانے کے لیے کام نہیں کرتا. ہاں، لیکن یہ بات بھی علل اعلان کہوں گا کہ جب میں اپنی آخرت کی نیت سے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کرتا ہوں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس خدمت کے بدلے میرے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں بناتا. یہ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو 6-7 مہینے سے گھر پر ہیں، کاروبار نہیں، تنخواہ نہیں آ رہی، دھندا نہیں چلتا، کوئی سورس آف انکم نہیں. کہاں سے آئے گا پیسہ، کہاں سے کیا کروں گا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن پھر بھی اللہ نے ہمیں کھلایا پلایا ہے. روزانہ دسترخوان پر اللہ ایک سے ایک نعمتیں عطا کرتا ہے. آپ نے اس سال بھی لاک ڈاؤن میں ماہ رمضان میں سحری میں وہی سب کچھ کھایا جو پہلے کھاتے رہے ہیں. آپ نے اس سال بھی ماہ رمضان کے افطار میں وہ تمام نعمتیں کھائی ہیں جو آپ باقی سالوں میں کھاتے رہے ہیں. تو اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ چند معروضات تھے. اپنے شعور کے مطابق میں نے لاک ڈاؤن میں کیا کھویا کیا پایا، اس عنوان پر آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درمیانی گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری آج کی اس محفل پاک کو اللہ قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ.